کے دلوں میں اس کی محبت پیدا فرما دی۔ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتائیے اللہ کا ولی کون ہوتا ہے، اللہ کا ولی کون ہوتا ہے، تو میرے محبوب علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا الذین اذا ذکر اللہ، جس کا چہرہ دیکھنے سے اللہ یاد آ جائے وہ اللہ کا ولی ہوتا ہے، جس کا چہرہ دیکھنے سے اللہ یاد آ جائے وہ اللہ کا ولی ہوتا ہے۔ آپ کہو گے چہرے تو ہم بھی بہت سارے لوگوں کے دیکھتے ہیں مگر ہمیں اللہ یاد نہیں آتا، کون سی علامت ان کے چہروں پر نظر آ رہی ہو تب اللہ یاد آ جاتا ہے۔ علامہ شرف الدین طیبی رحمت اللہ تعالی نے اسی حدیث پاک کی وضاحت کرتے ہوئے کہا اللہ والوں کے چہروں پر ایسے آثار ہوتے ہیں جب بندہ ان کے چہرے پر نظر جماتا ہے بندے کی زبان پر اللہ کا ذکر جاری ہو جاتا ہے، جب اللہ کے ولیوں کے سجدے دیکھتا ہے، جب ان کے چہرے کو دیکھتا ہے، جب ان کی زبان پر اللہ کا کلام سنتا ہے، جب ان کی گفتگو سنتا ہے، پھر یہ کہتا ہے اللہ رب العالمین نے اس بندے کو بڑی اچھی قوت گویائی عطا فرمائی، اللہ رب العالمین نے اس بندے کی زبان کے اندر بڑی مٹھاس رکھی ہے، اس کا کردار سچا ہے، اس کی گفتار سچی ہے، اس کا چہرہ بڑا پرنور ہے، یہ نمازی بھی ہے، یہ غازی بھی ہے، یہ حاجی بھی ہے، یہ عالم بھی ہے، یہ معلم بھی ہے، یہ مدرس بھی ہے، یہ مفتی بھی ہے، یہ فقیہ بھی ہے اور اللہ کے دین کا کام خیرت اور جرت کے ساتھ کرنے والا ہے۔ جب لوگوں کی زبان پہ یہ کلمات آئے اور اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام احمد رضا خان رحمت اللہ تعالیٰ کے عرس مقدس کی تقریب بھی آ رہی ہے، اس لیے میں اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کا حوالہ دے دوں۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت آپ کہتے ہیں اللہ کے ولیوں کا ذکر اللہ ہی کا ذکر ہے، اللہ کے ولیوں کا ذکر اللہ ہی کا ذکر ہے، اللہ کے نبیوں کا ذکر اللہ ہی کا ذکر ہے، اللہ کے رسولوں کا ذکر اللہ ہی کا ذکر ہے۔ اس لیے کہ جب ہم کسی کو ولی اللہ کہتے ہیں تو اس لفظ کے اندر، اس جملے کے اندر دو لفظ آتے ہیں، ایک لفظ ولی کا ہے اور ایک لفظ اللہ کا ہے۔ پتہ چلا کسی کو ولی اللہ کہے تو اللہ کے نیک بندے کا ذکر بھی ہو جاتا ہے، اللہ کا ذکر بھی ہو جاتا ہے، اللہ کا ذکر بھی۔ الذین اذا ذکر اللہ، فرمایا جن کے چہرے کو دیکھنے سے اللہ یاد آ جائے۔ میں اور بات آسان کر دیتا ہوں، ملا علی قاری رحمت اللہ تعالی نے حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے بارے میں لکھا، جس وقت آپ لوگوں کی محفل میں آتے تھے لوگوں کی زبان پر کلمہ توحید جاری ہو جاتا تھا اور لوگ کہتے لا الہ الا اللہ، چہرہ حضرت علی کا دیکھ رہے ہوتے تھے مگر نغمہ توحید کا پڑھ رہے ہوتے تھے، اور لوگ کہتے لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ حضرت علی المرتضی کے مائے میں کہتے، لوگ کہتے جب آپ لوگوں کے اندر آتے لوگ کیا کہتے، لا الہ الا اللہ، اس نوجوان سے بڑھ کر سخی کوئی نہیں ہے، اس نوجوان سے بڑھ کر عالم کوئی نہیں ہے، اس نوجوان سے بڑھ کر حلم والا کوئی نہیں ہے، لا الہ الا اللہ۔ توحید کا کلمہ پڑھتے تھے، اللہ کے ولی کا چہرہ دیکھتے تھے۔ سرکار کی حدیث سمجھ آئی، الذین اذا ذکر اللہ، اللہ کے ولی وہ ہوتے ہیں جن کے چہرے کو دیکھا جائے خدا یاد آ جائے۔ چہرہ حضرت علی المرتضی کا ہے، لوگوں کی زبان پہ ترانہ
دعوائے توحید جاری ہے. آخر کیا وجہ ہے؟ اس لیے کہ اللہ کا ولی وہ ہوتا ہے جو اخلاص کے ساتھ اپنے رب کو یاد کرتا ہے، اور پھر رب ذوالجلال اپنے محبوب بندے کا تذکرہ اپنی مخلوق کے دلوں میں ڈال دیتا ہے اور ان کی زبانوں پر جاری فرما دیتا ہے. حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس بندے کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ فَيَعْمَلُ الْعَمَلَ وَيَحْمَدُهُ النَّاسُ عَلَيْهِ. جو اخلاص کے ساتھ عمل کرتا ہے اللہ کی رضا کے لیے، علم پڑھاتا ہے اللہ کی رضا کے لیے، نماز پڑھاتا ہے اللہ کی رضا کے لیے، درس دیتا ہے اللہ کی رضا کے لیے، سخاوت کرتا ہے اللہ کی رضا کے لیے. فَيَعْمَلُ الْعَمَلَ وَيَحْمَدُهُ النَّاسُ عَلَيْهِ. اس نے اخلاص کے ساتھ عمل کر دیا، رب ذوالجلال نے اپنے بندوں کی زبان پہ اس کی تعریف جاری کر دی. لوگ اس کی تعریف کرتے ہیں. کس بندے کی تعریف کرتے ہیں؟ جو اخلاص کے ساتھ عمل کرتا ہے. آپ اس بندے کے بارے میں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ میرے اور آپ کے پیارے آقا کریم علیہ السلام نے اپنے صحابہ کو فرمایا، تِلْكَ عَاجِلُ بُشْرَى الْمُؤْمِنِ. یہ پہلی بشارت ہے جو اللہ اپنے بندوں کو عطا فرماتا ہے. پہلی بشارت، پہلی بشارت کہ اے میرے بندے، تو نے اخلاص کے ساتھ میری عبادت کی، اب میں نے تیرا تذکرہ اپنے بندوں کی زبان پر کر دیا. اب لوگ تجھ سے پیار کرتے ہیں. یہ حدیث